بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے سفارتی سطح پہ، انٹرنیشنلی پاکستان کے موقف کو اپنایا بھی گیا ہے، نہ صرف اپنایا گیا ہے بلکہ اس کو اس طرح سے اپنایا گیا ہے کہ پاکستان کا جو موقف ایک رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، کالعدم تنظیموں کے حوالے سے، اس کو آن کیا گیا ہے اس سینس میں کہ آپ کا موقف درست ہے، اور ان کو بین بھی کر دیا، مطلب کہ ان کو دہشت گرد گروپ قرار دے دیا گیا ہے۔ امریکہ نے کالعدم BLA اور کالعدم مجید بریگیڈ کو دہشت گرد گروپ قرار دے دیا ہے۔ ناظرین، اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کا دہشت گردی کی روک تھام کے لیے عزم برقرار ہے، اور امریکی سیکرٹری خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ BLA نے کراچی ایئرپورٹ اور گوادر پورٹ کمپلیکس پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ BLA نے جعفر ایکسپریس ٹرین حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی، جس میں 31 افراد شہید ہوئے اور 300 افراد یرغمال بنائے گئے تھے۔ تو یہ جو ایک پاکستان کا نیریٹو الحمدللہ 2025 پاکستان کے نیریٹو کے حوالے سے کافی پازیٹیولی ابھی تک چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا نیریٹو اسی طرح سے قائم و دائم رکھے، اسی طرح سے اس کا جو امن ہے وہ بھی ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان میں امن بھی ہو۔ کوششیں تو کی جا رہی ہیں، اسی حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر انالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ جنرل صاحب، ظاہر ہے پراکسیز ہیں، بھارت کی سپورٹ حاصل ہے، یہ تمام نیٹ ورک افغانستان سے بھی کام کرتا رہا ہے اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کا نیریٹو اس ٹائم کس حد تک آن کیا گیا ہے اور کتنی بڑی کامیابی ہے یہ پاکستان کی؟ دیکھیے، پاکستان کی یہ جو کامیابی اس کے آپ ذکر کر رہے ہیں نا، پاکستان کی کامیابی اس سے کہیں بہت زیادہ ہے۔ جس طرح کے پاکستان کو پہلے ایک دہشت گرد ملک اور دہشت گردی کا پروان چڑھانے والا ملک، ایک کمزور ملک، ناتمام ملک جو ہر وقت ایک بھیک مانگنے چلتا پھرتا رہتا ہے ہر جگہ پہ، آج پاکستان اس پاکستان کو اب لوگ بھول گئے ہیں۔ اب پاکستان جو دنیا کو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس خطے میں، جس کو ہم بر صغیر کہہ لیں، مڈل ایسٹ کہہ لیں، سب کچھ کہہ لیں، اس ریجن میں ایسٹ میں پاکستان is now the most stabilizing and strong power۔ یہ وہ نقطہ ہے جو دنیا نے تسلیم کر لیا ہے، اور جب یہ نقطہ تسلیم کر لیا جائے گا تو پھر اس کے بعد باقی جو نیریٹیوز ہیں، جس میں باقی جو اس کو پوائنٹس ہیں نیریٹیو کے، دہشت گردی کی آپ بات کر رہی ہیں، BLA کی آپ بات کر رہی ہیں، آپ مجید بریگیڈ کی بات کر رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا۔ میں اسے اگلا قدم دیکھنا یہ چاہتا ہوں، کیا جن لوگوں نے ان کو پالا تھا، ان کے پالنے والے کون تھے؟ جو بھارت کے بہت قریبی، جو امریکہ کے بہت قریبی دوست ہیں بھارت، جو امریکہ کے بہت قریبی دوست ہیں اسرائیل، ان کو یہ تو لوگ تو وہاں پہ نظر آئے نا، آپ کے جو لیڈرشپ تھی وہاں پہ، ان کو وہاں پہ انہوں نے بڑی تقریریں وغیرہ بھی کی، اب وہی گلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انڈیا ہمیں فون نہیں کر رہا۔ پھر ان کو ہتھیار بھی کس نے دیے، ٹرینیں بھی کس نے دی، اور بدقسمتی سے بلوچستان میں جس قدر زیادہ امریکن ہتھیار ملے ہیں، جس قدر وہ ٹرینڈ لوگ وہاں پہ نظر آئے ہیں آپ کو، وہاں پہ جو باقاعدہ ٹرینڈ تھے، اس سے میں نے بارہا اس بات کا کہا ہے کہ امریکہ نے یہ ڈکلیئر تو کر دیا ہے، لیکن امریکہ کی انٹینشن واضح تب ہوگی جب افغانستان میں ان کی جو بیسز ہیں، جن کو کسی نہ کسی طریقے سے ون وے اور دی ادر سپورٹ حاصل رہی ہے امریکہ کی، جب وہ سپورٹ آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آئے گی، تب آپ دیکھیے گا کہ واقعی پاکستان کو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے، امریکہ کی بات ہم مان بھی رہے، کیونکہ دیکھیے ہم ڈسے ہوئے امریکہ سے، خاص طور پہ میری جنریشن جو ہے، ایک کئی دفعہ امریکہ نے میں ڈسا ہے اور بڑے بری طریقے سے ڈسا ہے پاکستان کو تباہی تک پہنچانے میں امریکہ کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ میں اس کی ہزار قصے آپ کو گن سکتا ہوں، تو اس لیے میں whenever لوگ پیپل ٹاک آف امریکہ کہ یہ امریکہ ہمارا، امریکہ دوست کسی کا نہیں ہے، امریکہ صرف امریکہ کا دوست ہے، اس لیے ہمیں یہ تو بھول جانا چاہیے، ہمیں یہ بھی بھول جانا چاہیے کہ امریکہ اپنے مفادات کو چھوڑ کر پاکستان کے مفادات کی نگہداشت کرے گا، یہ بھی ہم بھول جانا چاہیے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، میں بار بار ہی کہہ چکا ہوں اور اب پھر میں دہرانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کو اس خطے میں پاکستان کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ حالات نے، واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ اس خطے میں اگر کسی طاقت نے آنا ہے یا یہاں سے نکلنا ہے، پاکستان کی مدد کے بغیر وہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیا، آپ نے پہلی دفعہ جو امریکہ آیا، سوویت کو نکالا، پھر امریکہ آیا، پھر امریکہ کو نکالا، سب جو بھی تھا۔ اس لیے امریکہ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ پاکستان کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، لیکن پاکستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان کو امریکہ ڈچ کرتے وقت زیادہ دیر بھی نہیں لگائے گا، اس لیے ہمیں اپنی گارڈ پہ بھی رہنا ہے۔ جو ہم بات چیت کریں ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی کریں، سپر پاور ہے، ہمارے بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے،
تو ہم ان سے بات بھی کریں, ان کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک رکھیں. جنید صاحب مجھے یہ بتائیے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ امریکہ پھر اس کے بعد سے کامیابیوں کا سلسلہ نو ڈاؤٹ پاکستان کو سفارتی سطح پہ حاصل ہوا ہے, اسپیشلی مئی 25 کے بعد جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو ایک 4-5 دنوں کی جنگ تھی اس کے بعد سے کافی حد تک چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں, خطے میں طاقت کا توازن بھی تبدیل ہوا ہے. اس میں اب جو کالعدم تنظیمیں ان کو دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا گیا. اگر ہم صرف اسی کی پیش رفت کے حوالے سے دیکھیں تو اسپیشلی یہ جو ابھی میں مئی 25 کی بات کر رہی ہوں, اس کانٹیکس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو انڈیا نے ہمارے اوپر فالس فلیگ آپریشنز کیے ہیں, یہ اس کانٹیکس میں کتنا امپورٹنٹ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے انڈیا کے جتنے بھی فالس فلیگ آپریشن تھے نا, میں آپ کو تاریخ گنوا سکتا ہوں کیونکہ ہم تو اس جنریشن سے جنہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے. 1970, 71, 65 آنورڈز دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں, سب چیزیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہیں. اور جس میں کبھی کوئی شک نہیں, جس دن یہ بامبے کا ہوا ہے اس دن میں شاید وہ پہلا شخص تھا جب میں نے کہا تھا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, یہ انڈیا نے خود کروایا ہے اور پاکستان کو بچانے کے لیے کروایا ہے. اور پاکستان نے بدقسمتی سے, اس وقت جو حکومت تھی, جو ہمارے کارپرداز تھے, انہوں نے یہ الزام اپنے سر لینے میں دیر نہیں لگائی. انہوں نے اجمل قصاب کے ایک بھی 2-3 دن کاؤنٹ ڈھونڈ لیے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ گیم نہیں سمجھے, اب ہمیں گیم سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. اب ہم گیم وہ سمجھتے بھی ہیں, کھیلتے بھی ہیں اور بہت اچھا کھیلتے ہیں. اور بھارت کو یہ پتہ چل گیا ہم اس گیم میں سے بہت اچھا کھیل سکتے ہیں. اس لیے ان کا کوئی نیریٹو دیکھیے, چاہے وہ یہ پہلگام کا ہو, اس سے پہلے کا پلوامہ کا ہو, اس سے پہلے پٹھان کوٹ کا ہو, یہ سارے جو انہوں نے کیے تھے, یہ سارے خود ان کے لوگوں نے ان کو غلط ثابت کر دیا ہے. سمجھوتا ایکسپریس کا دیکھ لیجئے, خود ان لوگوں نے غلط ثابت کر دیا. پٹھان کوٹ کا تو یہاں تک کہ ہمارے کسی وزیر اعظم نے جا کے وہ FIR بھی گجرانوالہ میں درج کرا دی تھی. ان کے اپنے پولیس آفیسرز نے ٹائم لائن کے ذریعے ثابت کیا کہ یہ پاکستان کر سکتا ہی نہیں ہے. اور پھر جو اس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے انسپیکٹر, اس کو واپسی پر 37 گولیاں ماری گئیں اس کو ختم کرنے کے لیے. اسی طرح پہلگام کے بارے میں بات دیکھیے, جن کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے کہ جنہوں نے اس کو ایکسپوز کیا تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرڈر کیا گیا ان کو بھی اسی طریقے سے. تو پاکستان کے الحمدللہ اپنا نیریٹو مضبوط طریقے سے پیش بھی کیا دنیا کو بات سمجھ بھی آئی ہے. اب دنیا کو بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جب طاقت کا توازن انٹرنیشنل فلکس میں ہے, اس وقت پاکستان نے اس خطے میں کیا رول پلے کیا. اسرائیل ایران کی جنگ میں پاکستان نے کس کا پازیٹیو رول پلے کیا. ایران بھی اس کا معترف ہے, دنیا بھی اس کی معترف ہے. اور پھر جب آپ جو اکنامک لنکیجز دیکھ رہی ہیں نا, اس میں بھی پاکستان اس خطے میں ایک پیوٹل حیثیت اختیار کر چکا ہوا ہے. اس لیے ہمارا نیریٹو الحمدللہ مضبوط ہے, ہم تکڑے ہیں اپنے پاؤں پر. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فوج, ہمارے عوام, یہ سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان اب وہ ملک نہیں ہے جس کا ہر شخص اٹھ کے مذاق اڑایا کرتا تھا. مودی صاحب بھی مذاق اڑاتے تھے. بدقسمتی ہے. بالکل الحمدللہ سچویشن اب کافی حد تک تبدیل ہو گئی ہے. جنرل صاحب, پاکستان نے ایز اے نیشن پرفارم کر کے, پرفارمنگ پاکستان کے طور پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا میں سامنے لے کے آیا ہے. یہ مئی 2025 کی بات کر رہی ہوں. کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ مئی 2025 میں جو 4 دن کی پاکستان نے لڑائی لڑی ہے, انڈیا کو جس طرح سے اس کے گھر میں دھول چٹائی ہے, جس طرح سے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا ہے, 70 سالہ دہائی پہ, 70 سالہ لڑائیوں پہ یہ زیادہ حاوی ہے, یہ کہنا درست ہوگا؟ دیکھیے بالکل درست ہوگا. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں. ہوا بھارت کے 6 جہاز گر جانا بڑی بات نہیں ہے میرے لیے بس یہ بات بڑی ہے کہ بھارت جس گھمنڈ میں تھا, جس طریقے سے ان کے لیڈرشپ, ان کے جو فارن منسٹر ہیں, جو ان کے پرائم منسٹر ہیں, ان کے جو کیا کہتے ہیں ڈیفنس منسٹر ہیں, جس طریقے سے پاکستان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. جی, آپ نے ان کے پروگرام سنے ہیں, دیکھے ہیں ان کے پاکستان کو, وہ لوگ پاکستان کو, تو وہ سمجھ نہیں تھے کہ پاکستان کچھ ہے. ان کا گھمنڈ ٹوٹ گیا ہے. انہوں نے جو اپنے آپ کو, میں بات دہرا رہا ہوں ایک چیز اور, ہمارے وہاں پہ ایک فورن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوا کرتے تھے, وہ بھئی اللہ کو فضل کم سے امریکہ کو پیارے ہو گئے ہیں. یہ ان کا بیان میں سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی بھارت اس خطے میں اس کی حیثیت جس طرح سائیکل کے پہیے کے اندر وہ جو ہب ہے اس کی طرح ہے, اور باقی ملک بھارت کے ساتھ اس طرح جڑ گئے ہیں جس طرح سائیکل کی تاریں اس ہب میں جڑی ہوتی ہیں, اسپوکس جڑے ہوتے ہیں. پاکستان کو جڑ جانا چاہیے, یعنی پاکستان کو بھی بھارت کا گھٹنے ٹیک دینے چاہیے. یہ ہمارا اپنا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہی بات کر رہا تھا یہ. اب دیکھیں, اب اللہ کے فضل سے جو بات چیت ہوئی ہے, یہ
بھارت کا گھمنڈ ٹوٹ گیا. بھارت نے جس نے آپ کو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر اس ریجن میں پیش کیا تھا کہ میں اس ریجن کی پاور تو ہوں, ورلڈ پاور بننے جا رہا ہوں, وہ گھمنڈ ٹوٹ گیا ہے. اب اس گھمنڈ کو دوبارہ سے بحال کرنے میں میرا خیال ہے بھارت کو کئی سال لگیں گے. اور دوسرا جو بہت بڑا جو واقعہ ہوا ہے, جو بھی ہم بہائنڈ دا سین دیکھ رہے ہیں, اس میں بات کر رہے ہیں, بھارت کے اندر اس کے اپنے جو حصے بکھرے ہیں, اس میں جو آپ دراڑیں ہیں وہ آپ کو زیادہ واضح ہوتی بھی نظر آئیں گی اس وقت آپ. اور یہ بھارت کا مقدر ہے ٹوٹنا, کیونکہ بھارت بات یہ نہیں سمجھا, اگر پاکستان نہ بنتا, آج تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے, پاکستان اگر نہ بنتا تو بھارت کیا ہوتا؟ یہ چھوٹے چھوٹے راجواڑے ہوتے جہاں پہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ یہاں پہ. یہ تو شکر کریں پاکستان بنا, ہمارے لوگوں نے پاکستان بنایا, باوجود اس کے کہ ہندوؤں نے بہت کوشش کی اس کے خلاف. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے. اب یہ میرا اور آپ کا فرض ہے, ہمارے لوگوں کا فرض ہے یہ کہ ہم اپنا پورا زور لگائیں, پوری محنت سے کر کے پاکستان کو جو اس کا رائٹ فل مقام ہے نا اکنامیکلی, ہم وہاں تک لے کے جائیں اس کو. درست کہہ رہے ہیں جنرل صاحب. ایک بات تو بہت واضح ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اس کے ثمرات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, جو لنچ ہوا تھا اس کے. لیکن سر امریکہ کو ریکگنائز کرنا, اس کو ایکنالج کرنا, قلعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو ان کی ذیلی تنظیمیں ہیں, ان کو وہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں, اس چیز کو ماننا. پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہی ہے, یہ پاکستان کا نیریٹو چلیں ایکسیپٹ کیا گیا, آن کیا گیا, لیکن اس سے امپورٹنٹ جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بلوچستان کے حوالے سے سازگار حالات اور امن دشمنوں کے خلاف یہ اقدام کتنا مؤثر رہے گا؟ دیکھیں یہ تو مطلب کام تو ہو رہا ہے, لگاتار کام ہو رہا ہے اس کے اوپر, اور اس کو سبوتاج کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں. کل میں نے مجھے کسی نے بھیجا, اللہ کریں گا یہ غلط ہو, کہ بھئی اب بلوچستان کے جو معاہدین ہیں وہ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ بلوچستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, ایک بلوچستان ہو, ایک پٹھان بلوچستان ہو. خدا کے لیے ہمیں کوئی عقل ہے کہ ہم کیا بات کریں, اس چیز میں سوچنا ہے, اس بات کا تو سوچنا بھی گناہ ہے, میں سمجھتا ہوں. بلوچستان کی جو ترقی ہے, بلوچستان کی ترقی میں لوگ حائل کون ہیں؟ بلوچ سردار خود حائل ہے اس میں. پاکستان کی جتنی ساری کوششیں ہوئی ہیں, پورے پاکستان نے مل کے کوششیں کی, ان کو سبوٹاج کرنے والے یہی لوگ ہیں بیچ میں سے. آپ ان کو بیچ میں ہٹا دیجئے. حکومت پاکستان جتنا پیسہ ان کو دیتی ہے بلوچستان کو, یہ ڈائریکٹلی اب عوام تک پہنچانا شروع کر دیجئے. اب دیکھیے گا بلوچستان میں دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی, بلوچستان کے جو امن ہے بحال بھی ہو جائے گا, بلوچستان ترقی کا راہ پہ چل پڑے گا. بلوچستان کا یہ مقدر ہے ترقی کرنا. ساحل ہے اس کو بہت بڑا بلوچستان کا, ایران کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے, افغانستان کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے. انشاءاللہ یہ کوششیں انشاءاللہ یہ کوششیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. دشمن کوششیں کرتے رہتے ہیں سر, یونٹی اگر ہمارے اندر ہو تو یہ کوششیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. جنرل صاحب مئی 2025 کے بعد ہماری جو جتنی بھی ایفرٹس ہیں ان کا ایک امپیکٹ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, اور افیکٹ دونوں ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ ملٹری اور ڈپلومیٹک میں پولیٹیکل سائڈ سے ہو, ملٹری ڈپلومیٹک ہو سائڈ سے ہو, یا دونوں اینگلز کی میں بات کر رہی ہوں. ہم نے دنیا کو ایک کلیئرٹی اور میسج تو کنوے کیا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ ہے کریڈیبلٹی آف کنڈکٹ دیٹ میسج, جو پاکستان نے اسٹیبلش کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے خیال میں اس خطے سے طاقت کا توازن, جو میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا کہ تبدیل تو ہو گیا نو ڈاؤٹ, پاکستان کی ایک بڑی امپورٹنس ہے جو کہ اس وقت کھل کے سامنے آئی ہے یا اجاگر ہوئی ہے, یہ جو 4-5 دنوں کی وار تھی, مزید تبدیلیاں اسی کانٹیکسٹ میں کتنی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جب یہ وار ہو رہی تھی, جب خاص طور پہ جب اسرائیل کا مسئلہ بنا تھا, میں نے اس وقت بھی بات کی تھی, میں دوبارہ یہ دہرا رہا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ امریکنوں نے بھی یہ بات دہرائی ہے کہ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے اس ریجن میں جس میں اس خطے کے ہر طاقت کے ساتھ تعلقات ہیں. چین کے ساتھ اوبویسلی تعلقات ہیں, افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے ہیں, افغانستان کا ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے, روس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں. ایران جو بھارت کے گود میں کھیل رہا تھا, سب سے بڑا دھچکا کھایا بھارت سے اس نے, اب ایران بھی پاکستان کے ساتھ ہے. مڈل ایسٹ میں دیکھ لیجئے, چاہے یو اے ای ہے, یمن ہے, قطر ہے, جو ممالک ہیں وہاں پہ, سب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں. پاکستان سب ملکوں کے ساتھ بات کر سکتا ہے, سب ملک اب پاکستان کی بات سننا شروع ہو گئے ہیں. وہی تو لوگوں نے یہاں تک بتایا ہے کہ جب عمرے کے لیے پہلے جاتے تھے تو لوگ ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. اب سارے مڈل ایسٹ میں پاکستان کے لوگوں کو لوگ عزت سے دیکھتے ہیں. ہمارے پاسپورٹ کی جو عزت ہم خود اس کو پیچھے پڑے رہتے تھے, اب پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بحال ہو گئی ہے.
اور یہ جو رول پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اسی رول کو اگر ہم صحیح طریقے سے ادا کرتے رہیں تو پاکستان کو الحمدللہ امن و امان بھی، پاکستان کو اکنامیکلی بھی، اور پاکستان کو ویسے بھی ایز اے طاقت بھی اس خطے میں اور جلا ملے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جنید صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا، یہ جو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ پاکستان ایک وکٹم ہے پراکسی، اور پراکسی کے جو کلائنٹس ہیں بی ایل اے اور مجید بریگیڈ، سر میرے خیال میں آئی تھنک دس ول گیو فلپ سچویشن، پاکستان کے حق میں یہ سچویشن جاتی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ پاکستان اگر اس سچویشن کو فیٹو کے لحاظ سے دیکھے کتنا کیش کر سکتا ہے، یا کس حد تک پاکستان کی پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے، یا پاکستان کی کوششوں سے پاکستان اپنی سچویشن بہتر کر سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کی کوششیں تو کافی عرصے سے جاری تھی، ہم پوری دنیا کو بار بار یہ بتا رہے تھے، اب دنیا کو مجبوراً یہ بات تسلیم کرنا پڑی ہے۔ اب ہم نے اس کو یہاں پہ چھوڑنا نہیں ہے، اس کو ہم نے لے کے آگے چلنا ہے۔ ہم نے اس میں بھارت کا جو ہاتھ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے دکھانا ہے، تاکہ بھارت اس وقت دیکھیے جب آدمی اس کمزور پوزیشن میں ہو نا، اس کو اگر آپ دشمن کو جگہ دے دیں گے ذرا سی، وہ پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے گا اس میں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اپنے اس ایڈوانٹیج کو کیپٹلائز کرے اور جو ہماری پوزیشن ایکچولائز کرے کہ ہم اس خطے میں امن کے نہ صرف دائی ہیں بلکہ ہم بہت بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں امن کے لیے۔ اور پاکستان اگر خدا نہ خواستہ ڈسٹیبلائز ہوتا ہے تو پورا ریجن نہیں، ملک پوری دنیا ڈسٹیبلائز ہو جائے گی۔ اس لیے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے دنیا کو آگے آنا پڑے گا۔ یہ جو بھارت نے اپنی ضد باندھی ہوئی ہے انڈس بیسن ٹریٹی کی، بھارت کو صرف پیچھے ہٹانا پڑے گا، ورنہ حالات بگڑنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس لیے پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی ہے اس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے کنٹینیوسلی، اور یہ ایفرٹ ایک دن کی نہیں ہے، یہ پرسسٹنس ہے پاکستان کی، یہاں تک لے کے آئی۔ اب اس کو ہم نے پیچھے ہٹنا نہیں ہے، اس کو ہم نے پورے زور سے، چاہے وہ ملٹری ڈپلومیسی ہے، چاہے وہ نارمل ڈپلومیسی ہے، اکنامک ڈپلومیسی ہے، ہر اس کو ہم نے پاکستان کے مفاد کے لیے استعمال کر کے پاکستان کی طاقت کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑھانا ہے ہم نے قوموں کے، دنیا کی قوموں میں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جنید صاحب۔ مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا، بڑا امپورٹنٹ جو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، ریجنل کولیشنز جو بنتی ہیں اب انٹرنیشنلی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کولیشن کی کریٹ کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ اس کے علاوہ اب چونکہ امریکہ سے بات کریں گے، خاص طور پہ جب اگر ہم بات کریں افغانستان کے کانٹیکس میں، سارے سچویشن سب کے سامنے ہے، اسپیشلی یہ مئی میں جو ہوا، بھارت کے ساتھ کانفلکٹ میں گئے، پاکستان کا بیانیہ جس طرح سے آن کیا گیا، جس طرح سے اس کو سنا گیا، مانا گیا اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا، آپ کے خیال میں اب گراؤنڈ کتنا ڈیفرنٹ ہوگا اگر ہم امریکہ سے بات کرتے ہیں افغانستان کے کانٹیکس میں؟ دیکھیے وی آر ناؤ ان اے پوزیشن آف اسٹرینتھ، ہمارا ہاتھ اب یوں کھلا ہوا نیچے نہیں ہے، اب الحمدللہ ہمارا ہاتھ فی الحال تو مٹھی بند ہے، اور ہم جب چاہیں مٹھی کھول کے دنیا کو کچھ دینے کے قابل ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ الحمدللہ دنیا کے امن میں ہم ایک بہت بڑا کردار ادا کرنے قابل ہو گئے ہیں، یہ دنیا سمجھ چکی ہے یہ۔ اور پاکستان کی جہاں دیکھیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ سے، ایران، رشیا، چائنا، افغانستان کہاں جائے گا؟ افغانستان ابھی جو گئے تھے، یہ اب چائنا میں جب تینوں فارن منسٹر سے بات چیت ہوئی تھی، اس کے بعد سے آپ نے دیکھا نہیں کہ افغانستان کا رویہ بدلا ہے، افغانستان نے ترقی نہیں کرنی۔ پاکستان نے بہت 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 وسیع قلبی کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، پاکستان اگر ذرا سے اپنا پاؤں دبا دے تو افغانستان کے حالات بگڑ جائیں گے، بالکل تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے افغان کے لوگوں کو بھی بات سمجھ آ گئی۔ اب وہ بھی اب دیکھیے آہستہ آہستہ یہ جو طالبان سو کالڈ ہیں وہاں پہ، ان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں ان سے، اور ان سے بھی ہٹ جائیں گے پیچھے۔ اب دیکھیے ان کی بھی کئی جو جتھے آئے ہیں ان کو تباہ کیا گیا پاکستان کے اندر، اور گھیر کے مارا گیا ان کو۔ اب کیا خیال ہے کہ یہ افغانستان کی جو کوآپریشن تھی پاکستان کے ساتھ، انٹیلیجنس کے ساتھ، اس کی وجہ سے ممکن ہوا، اور یہ بڑھے گی انشاءاللہ۔ درست کہہ رہے ہیں۔ ایک آخری سوال جنید صاحب آپ سے، سر ہم نے پاکستان کے کانٹیکس میں تو اس کو ڈسکس کیا، ذرا ایک لاسٹ کویشچن بھارت کے کانٹیکس میں بھی ہو جائے۔ اس ساری سچویشن کے بعد بھارت نے اتنی بڑی ہزیمت اٹھائی ہے، اتنی بڑی ہار اس نے پاکستان سے، جو اپنے آپ کو خطے کا بلی سمجھ رہا تھا، اس کو جتنی بڑی پاکستان نے دھول چٹائی ہے، اور ابھی اسپیشلی اس یہ جو کالعدم تنظیموں کو انہوں نے دہشت گرد قرار دیا ہے، اس کے بعد بھارت کی پوزیشن اس خطے میں آپ کے خیال میں کتنی کمزور ہوئی ہے؟ اسپیشلی ان کی فورن پالیسی کو کتنا بڑا دھچکا لگا
اور آپ کے خیال میں یہ کنوے میسج کلیئرلی ہو گیا ہے بھارت کو؟ یو کانٹ میک فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. obviously دیکھیے بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، سوائے ان کے چند ایک جو 17-18 ان کے چینلز ہیں جن کو خود راؤ فنڈ کر رہے ہیں ان کو باقاعدہ دیا. اس کے علاوہ کون جو بھارت کے اندر جو سین وائسز ہیں وہ سب سمجھا رہی ہے. لیکن میں ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے بھارت چاہے وہ بی جے پی ہے چاہے وہ کانگریس ہے، وہ کبھی پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کریں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 71 کانگریس کے دور میں ہوا تھا، ہم بھول جاتے ہیں. یہ جی جی پہلی جو سی تھی نہرو نے جس کو کمانڈ لیڈ کیا تھا، اس میں انہوں نے بڑا واضح کیا تھا پاکستان غیر فطری ریاست ختم ہو جائے گی ورنہ ختم کر دی جائے گی. یہ ان کا ساری اسٹریٹجی کا حصہ ہے. یہ اس لیے پاکستان کو مضبوط کیا. بھارت کو چوٹ لگی ہے، بھارت کو اور چوٹ لگے گی. اب تو دیکھیے کہ بھارت کو بنگلہ دیش آ کے دکھا رہا ہے اس کو، بھارت کو نیپال اس کی بات ماننے سے انکار کر رہا ہے، اس کو بھوٹان اس کی بات نہیں سن رہا. ابھی چائنا نے اروناچل پردیش کو اپنا علاقہ ڈکلیئر کر دیا، صوبہ ڈکلیئر کر دیا، نام بھی دے دیا، اور بھی ان کے علاقوں میں انہوں نے کلیم کر لیا. اب بھارت آگے سے چو نہیں کر رہا آگے سے. تو بھارت کو تو اس مقام پر ہے. میں اس لیے کہہ رہا تھا، پہلے میں نے آپ کے سوال جواب میں کہا تھا کہ اب موقع یہ ہے کہ ہمیں اس ایڈوانٹیج کو پریس ہوم کرنا ہے، دبانا ہے، آگے لے کے جانا ہے اس کو، ٹھیک. تاکہ جو بھارت کے ذہن میں خناس ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا، ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، سینئر انالسٹ کے طور پہ آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ڈومیسٹک پالیٹکس پہ بات کریں گے. دیکھیں گے کہ 14 تاریخ سر پہ ہے، ایک دن پیچھے رہ گیا. تحریک انصاف کون سا بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے؟ ایک بریک کے بعد.